لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج کے 5 دن ہیں اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جوں منا کے دن قریب آنے لگتے ہیں تو حاجی گھبرائے لگتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ خیمے میں کیسے رہیں گے؟ رش بہت ہوگا۔ احرام کتنے دن پہننا پڑے گا؟ گرمی کیسی ہوگی؟ کھانے کا کیا ہوگا؟ ٹوائلٹ کے مسائل سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کن کن باتوں کی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، حج کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر دل میں نیت پختہ ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو، حج کے دن قریب آئیں تو ٹینشن میں نہیں بلکہ خوشی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ دل کھل جانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بلا لیا ہے، الحمدللہ۔ سب سے پہلی بات، بہت بڑی ٹینشن آپ کی ابھی ریلیز ہو جائے گی کہ آپ نے احرام 5 دن نہیں بلکہ صرف 2.25 یا 2.5 دن باندھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 2.25 دن کا احرام ہے۔ 1.5 دن تو آپ نے پہلے ہی عمرے کے لیے باندھ لیا تھا۔ اب پھر باقی کس بات کی ٹینشن ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا کہ احرام فرینڈلی ہو جاؤ، عادت بنا لو میرے بھائیوں کہ احرام میں مزہ ہے، اور حج میں میکسیمم 2.5 دن کا احرام ہے، کوئی 5 دن کا احرام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آدھی ٹینشن تو انشاءاللہ یہاں ہی ریلیز ہو گئی۔ اب آ جائیں حج کے 5 دنوں کی طرف۔ 8 ذو الحجہ، 9 ذو الحجہ، 10 ذو الحجہ، 11 اور 12 ذو الحجہ، یہ 5 دن حج کے جو اہم مناسک ہیں وہ انہی 5 دنوں کے اندر آتے ہیں۔ 8 کو ہم نے کہاں جانا ہے؟ انشاءاللہ منا جانا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے منا پہنچ جانا ہے اور وہاں 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں منا میں پڑھنا سنت ہے۔ اور ہاں، منا میں خیمے میں رہنا، تھوڑا تنگی برداشت کرنا سب عبادت میں شامل ہے۔ اللہ پاک اس پہ بہت اجر عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کی رضا کے لیے یہ سب ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ فجر پڑھیں گے تو کون سا دن ہو جائے گا؟ 9 ذو الحجہ انشاءاللہ۔ 8 کی ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک ہم نے منا میں رہنا ہے۔ اب 9 کی فجر کے بعد یاد رکھیے گا، حج کا کروشل ڈے، موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج، جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں اور جس کو حج کا رکن اعظم کہتے ہیں، اس کے بغیر حج ہی نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے عرفات کا دن، وقوف عرفہ کا دن۔ 9 ذو الحجہ کا دن یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ اب حاجی کو جانا ہے عرفات کے میدان میں۔ یہ دن خاص دن ہے۔ جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا، سبحان اللہ، جتنے لوگ عرفات میں موجود ہوں گے احرام کی حالت میں، سب کے سب حاجی کہلائیں گے۔ ہاں، ایک لمحہ بھی اگر کسی نے ظہر کے وقت کے بعد غروب آفتاب تک عرفات میں گزار لیا تو اس کا حج ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی صبح میں عرفات آ گیا یا ظہر سے پہلے آ گیا اور غروب آفتاب سے پہلے چلا گیا تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا غروب آفتاب سے پہلے یہاں سے ہرگز نہیں جانا۔ بعض اوقات خیمے والے جلدی کرنے لگتے ہیں، دوپہر 3-4 بجے ہی کہنے لگتے ہیں کہ چلو بھائی مزدلفہ جانا ہے، مغرب سے پہلے ہی چلو، تو یہ غلط ہے۔
عرفات میں غروب آفتاب تک رہنا لازمی ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ جانا ہے اور وہاں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھنی ہے۔ اور یہ مزدلفہ کی جو رات ہے نا، اللہ اکبر، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات حاجی کے لیے شب قدر سے بھی افضل ہے۔ پتھریلی زمین پر اللہ کی رضا کے لیے سونا، نیند نہ آنا، تھکن برداشت کرنا، یہ سب حج کا خوبصورت حصہ ہے۔ وہاں دعاؤں کا خاص وقت ہوتا ہے۔ لمبی لمبی دعائیں کریں، آنسو بہائیں، اپنی مغفرت مانگیں، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں۔ اس رات مزدلفہ کی خاموشی میں اللہ آپ کے بہت ہی قریب ہے، خوب اللہ سے مانگیں۔ اب آ گئی 10 ذو الحجہ کی صبح۔ پاکستان میں 10 تاریخ کو ہم لوگ عید مناتے ہیں نا، قربانی کرتے ہیں، تو یہاں بھی حاجی قربانی کرتا ہے۔ 10 ذو الحجہ کو پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق یا قصر کرنا ہے، یعنی بال کٹوانے یا منڈوانے ہیں۔ یہ ترتیب یاد رکھنی ہے۔ سب سے پہلے رمی کرنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، اس کے بعد حلق یا قصر کرنا ہے، اور اب بس آپ احرام سے آزاد ہو گئے۔ جی ہاں، احرام ختم ہو گیا۔ اب صرف میاں بیوی کے معاملات پر پابندی باقی ہے جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے۔ اگر طواف زیارت بھی کر لیں تو ہر پابندی ختم۔ اب آ گیا 11 اور 12 ذو الحجہ۔ یہ دونوں دن بھی منا میں گزارنے ہیں۔ منا میں رہ کر ہر دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، یعنی جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کو۔ ہر جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور رات منا میں گزارنی ہے۔ سادگی، قربانی، برداشت، اللہ کی رضا کا جذبہ، یہ سب منا کا حسن ہے۔ پھر 12 تاریخ کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے مکہ واپس آنا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو 13 تاریخ کو رات بھی منا میں گزار سکتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ 12 کے بعد مکہ شریف آ جاتے ہیں۔ مکہ آ کر ایک واجب کام بچتا ہے، طواف وداع، یعنی الوداعی طواف۔ جب واپس وطن جانا ہو تو طواف وداع کریں، نیت کریں، اللہ سے دعا کریں اور مکہ کو الوداع کہیں۔ تو یوں دیکھا جائے تو یہ پورے 4.5 دن کا سفر ہے، 4 راتیں ہیں، 5 دنوں کے مناسک ہیں۔ اللہ کے کرم سے اگر دل میں اخلاص ہو، ہمت ہو تو کوئی تھکن محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، حج میں سب سے بڑی بات صبر، شکر اور قربانی کا جذبہ ہے۔ لوگوں کو ہمت دلاتے رہیں، مسکراتے رہیں، دعا کرتے رہیں، مدد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کا اپنا حج بھی آسان ہو جائے گا۔ جو دوسروں کو آسانی دے، اللہ اس کا اپنا راستہ بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اس بار حج میں ہم یہ ذہن نشین بنائیں کہ نہ ٹینشن لیں گے نہ دیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ہر لمحے کو عبادت بنا دیں گے۔ اللہ ہمارا حج قبول فرمائیں، آسان فرمائیں اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔